کہتا تھا کہ 5 بندے کھڑے ہو کر میرے خلاف عمران گو کا نعرہ لگائیں گے تو میں چلا جاؤں گا؟ کون کہتا تھا؟ تو آج لاہور سے گجرانوالہ تک لوگوں کا ایک ہی نعرہ تھا، گو نیازی، گو نیازی، گو نیازی۔ اب آرام سے جانا ہے یا لوگ تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دیں گے؟ کل رات کو ابھی میں دیکھ رہی تھی، 1 ہفتے سے گجرانوالے کے جلسے کا خوف تھا۔ وفاقی کابینہ کے ارکان 1 ہفتے سے لاہور میں ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ گجرانوالے کا اتنا خوف تھا ان کے سر پر، اور رات کو ایک پناہ گاہ میں جا گھسا عمران خان، تو اس کو یہ بتا دو کہ اب تم جہاں بھی جاؤ پاکستان کی عوام تمہیں پناہ نہیں دے گی۔ میں نے بہت باتیں کرنی تھی آپ سے، لیکن ایک تو میاں نواز شریف صاحب نے آپ سے بہت تفصیل میں بات کی ہے، دوسرا وقت بھی اب 12:30 بج چکے ہیں، ابھی بلاول بھٹو صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کرنا ہے، تو میں بہت زیادہ باتیں تو نہیں کروں گی۔ میں آج نہ نواز شریف کا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، نہ مریم نواز کا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، نہ اپوزیشن کا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، نہ میں آپ کے پاس مسلم لیگ نون، میں آج آپ کے پاس آپ کا مقدمہ لے کے آئی ہوں، اس ماں کے آنسوؤں کا مقدمہ لے کے آئی ہوں جو اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھتی ہے لیکن اس کا آٹا، چینی، روٹی پوری نہیں ہوتی۔ آپ لوگ گجرانوالہ کے میرے بھائیوں، آپ لوگ بتاؤ، آپ لوگ کاروباری ہو نا زیادہ تر، تاجر برادری سے تعلق ہے نا آپ کا زیادہ تر، تو کیا آج کاروباروں کو تالے نہیں لگے ہوئے؟ میں آج اس کاروبار برادری، تاجر، مزدور، ریڑی بان، میں آج ان سب کا مقدمہ لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں آج اس عدلیہ کا مقدمہ آپ کے پاس لے کے آئی ہوں جو احکامات کو جب نہیں مانتے اور جب کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون پہ چلیں گے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت صدیقی والا حال ان کا کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کے پاس وہ میڈیا بیٹھا ہے، میں آج آپ کے پاس میڈیا کی زبان بندی کا مقدمہ لے کر آئی ہوں۔ میڈیا میں جو لوگ سچائی کے ساتھ آپ کی آواز بننا چاہتے تھے ان کو یا تو نیب میں جیلوں میں ڈال دیا گیا یا ان کی زبان پہ تالے لگا دیے گئے یا پھر ان کو چینل سے نوکریوں سے نکلوا دیا گیا۔ اور میرے گجرانوالہ کے بھائیوں بہنوں، یہ اسلام آباد کے مناظر یاد ہے نا؟ ابھی کچھ دن پہلے سرکاری ملازم ہزاروں کی تعداد میں ریڈ زون میں آ کے بیٹھے دیکھے تھے نا؟ اور ابھی کل پرسوں یہ جو ہم قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی شکل میں، پینشنرز، بوڑھے لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پہ رل رہے ہیں، میں ان کا مقدمہ بھی آپ کے پاس لے کے آئی ہوں۔ اور نواز شریف صاحب نے بہت تفصیلاً بات کر دی ہے، لیکن میں آپ کے منتخب نمائندوں کا مقدمہ بھی لے کر آپ کی عدالت میں آئی ہوں۔ آپ کے منتخبہ جو نمائندے ہیں ان کو تو ایک اقامے پر نکال دیا جاتا ہے، ان کی 3 نسلوں کا حساب ہوتا ہے، ان کے اوپر ارشد ملک جیسے جج لا کے بٹھا دیے جاتے ہیں، لیکن پاپا جونز کو جانتے ہو نا؟ یہ 99 کمپنیاں کس کی ہیں؟ پاپا جونز کا پیزا جانتے ہو نا؟ تو وہ عاصم سلیم باجوہ کو آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے آج ایس اے پی ایم سے ریزائن کر دیا ہے، لیکن کیا
آپ یہ مانتے ہو کہ 60 ارب ڈالر کے جو سی پیک کا منصوبہ نواز شریف کے ہاتھوں سے لگایا ہوا ہے اس کا چارج عاصم سلیم باجوہ جیسے کرپٹ انسان کے پاس ہونا چاہیے؟ اور پھر مجھے یہ بتاؤ کہ عمران خان یہ کہتے ہیں نا کہ ووٹ دیکھو، یہ حکومتی مشیر یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اور نواز شریف جو بیانیہ ہیں وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آئین کا مقدمہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ووٹ چوری کا مقدمہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر یہ بھی سمجھ آتا ہے نا کہ جو ابھی کہا تھا نا کہ وہ عوام کے آپ کے ووٹوں سے حکومتیں آنی چاہیے، آپ کے ووٹوں سے جانی چاہیے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے منتخب نمائندوں کو اٹھا کے وزیر اعظم کے آفس سے باہر پھینکے. حساب کتاب آپ نے کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا، اور اگر کوئی یہ کرتا ہے تو یہ طاقت آپ کو اس سے چھیننی پڑے گی. جنرل ظہیر الاسلام نے کہا، عمران خان کہتا ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام نے اس لیے نواز شریف سے استعفیٰ مانگا کیونکہ اس کو نواز شریف کی کرپشن کا پتہ تھا. تو نواز شریف کی کرپشن میں سے تو اقامہ نکل آیا، لیکن کیا جنرل ظہیر الاسلام کو حق ہے کہ وہ عوام کے منتخب نمائندے استعفیٰ مانگے؟ کیا حق ہے اس کو؟ اور آپ کو نواز شریف کے الزام لگانے یاد آتے ہیں، آپ کو عاصم سلیم باجوہ نظر نہیں آتا، آپ کو اس کی کرپشن نظر نہیں آتی. تو میں جلدی اس کو وائنڈ اپ کروں گی. میں صرف ایک بات یہ سمجھانا چاہتی ہوں آپ کو کہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو عوام کا وہ حال ہوتا ہے جو آج آپ سب کا حال ہو رہا ہے. پھر آٹا بھی چوری ہوتا ہے، مارکیٹ سے غائب بھی ہوتا ہے، اور یہ ہمیں کہتے تھے نا سیسیلین مافیا، اب پتا چلا ہے مافیا کیا ہوتا ہے. مافیا ہوتا ہے جب پہلے آپ چیزیں مارکیٹ سے غائب کرا دو، اور جب آپ غائب کرا دو تو اس کے بعد اس کی قیمتیں بڑھا کے آپ اس کو مارکیٹ میں واپس لے آؤ. تو میرے بھائیوں، یہ جو کرپشن کا عمران خان راگ الاپتا ہے نا، اس کی کرپشن کی داستانیں جب باہر آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دوڑ لگا دیں گے. آج میڈیا کو چپ کرایا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہے، تو تمہاری کرپشن کی داستانیں کھلے عام کوئی بات نہیں کرتا. آج تم کہتے ہو نا کہ سارے اداروں کے ساتھ ہم ایک صفحے پہ ہیں، تو عمران خان یاد رکھو، صفحہ پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی. مجھ سے وعدہ کرو میرے گجرانوالہ کے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ماؤں، مجھ سے وعدہ کرو کہ آٹا چینی چوروں سے حساب لوگے. ہاتھ اٹھاؤ اور وعدہ کرو اپنی بہن کے ساتھ، اپنے ووٹ چوری ہونے کا حساب لوگے. وعدہ کرو کہ آئندہ کسی کو اپنے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دو گے. وعدہ کرو کہ اپنے گھروں میں آئے ہوئے فاقے، اپنے بچوں کے آنسو اور اپنے گھر والوں کی تکلیفوں کا حساب لوگے. اور وعدہ کرو کہ جب نواز شریف آپ کو کال دے گا، جب پی ڈی ایم آپ کو کال دے گی، جب آپ کی بیٹی آپ کی بہن نکلے گی تو اس کا ساتھ دو گے. دو گے نا؟ دو گے نا؟ تو میں گجرانوالہ کی مسلم لیگ نون کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں آج کے کامیاب جلسے کے اندر. اور ایک بات یاد رکھنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آج جب میں میاں صاحب کی تقریر سنتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں بیٹی ہوں، لیکن عزت، ذلت، زندگی، موت کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے.
تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ایک دفعہ پھر گجرانوالہ زندہ باد.